پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیغ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستاں پہ جھکایا مگر نہ سر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت ظلمت میں نہیں اٹھو کریں کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اگر آپ اردو شاعری پر کربلا کے اثرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے معلومات سے بھرپور ہے، بے شمار خوبصورت اشعار کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا کی نشاندہی اپنے حیات ظاہری میں فرما دی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا کسی المیہ سانحہ اور جنگ کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانیت بالخصوص دین اسلام کے لیے دی گئی قربانی کا نام ہے، جو انتہائی ناگزیر تھی۔ کسی عالم دین نے کیا خوب نشاندہی فرمائی کہ کربلا اس لیے ناگزیر تھا کہ ناموس رسالت کا تحفظ، حرمت قرآن کا تحفظ، نماز کا تحفظ اور حق و باطل میں فرق کرنا مقصود تھا، اور میرا دل یہ کہتا ہے یہ قربانی اہل بیت نبوت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر شیطان کے بہکانے کے باوجود قربانی کے لیے پیش کر کے ادا کی، جسے ایک جنتی مینڈے سے بدل دیا گیا۔ گویا اللہ نے اس قربانی کو واقعہ کربلا کے دن کے لیے مؤخر فرما دیا، اور ذبیح اللہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہی حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے اس قربانی کو پورا فرمایا، جسے علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بہت خوبصورتی سے سمو دیا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اہل بیت کرام پر کیا گیا ظلم بلا شبہ انسانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، لیکن کربلا نے سکھلا دیا کہ ایک ہی رب کے ماننے والوں، ایک ہی اذان پر نماز ادا کرنے والوں اور ایک ہی دین پر چلنے والوں کے درمیان حق و باطل کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمراز یہ فسانہ آہو فغاں نہ پوچھ، 2 دن کی زندگی کا غم این و آ نہ پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستاں نہ پوچھ، تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانپنے لگے، اس خوں چکا حیات کے آلام کیا کہوں، قدرت نہیں فسانہ ایام کیا کہوں، دارائے کائنات کے انعام کیا کہوں، یہ داستان مرحمت عام کیا کہوں، کہہ دوں تو دل سے خون کا چشمہ ابل پڑے، اور چپ رہوں تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے، وہ اہل حق کی تشنہ دہاں مختصر سپاہ، باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے محرمہ، تارے وہ فرط غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئی، وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی، جس کا ہجوم درد و علم سے یہ حال تھا، سینہ تھا پاش پاش جگر پائے مال تھا، رخ پر تھا تشنگی کا دھواں دل نہ ڈھال تھا، اس کرب میں بھی جس کو فقط یہ خیال تھا، آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر، آنے نہ پائے آنچ مگر حق کے نام پر۔ کرب و بلا کے استعارے نے فن شاعری پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں کہ اگر شاعر مرثیہ گو نہ بھی ہو تب بھی اس کی شاعری کربلا، حسینیت، یزیدیت، تشنہ لبی، کوفی و شامی جیسے بے شمار استعاروں کی محتاج نظر آتی ہے، حتیٰ کہ واقعہ کربلا پر غیر مسلم شعراء کا کلام بھی لائق تحسین ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو ادب کے مشہور نقاد ہیں، وہ اپنی تصنیف سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ میں لکھتے ہیں، دربدری، بے گھری اور بے زمینی کے سارے حوالے دراصل انہی کیفیتوں سے آتے ہیں۔ یہ سارا سفر، منزلیں اور واقعات دراصل درجے ہیں عزم و استقلال کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے، حتیٰ کہ سچائی کا وہ لمحہ آ جاتا ہے جب سروں کے چراغ ہتھیلیوں پر روشن ہو جاتے ہیں۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے شاعری میں ایسے استعارے متعارف کرائے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے گئے، جیسے حسین، شبیر، رسم شبیری، اسوہ شبیری، مقام شبیری وغیرہ۔ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق،
مارکے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اقبال کی نظر میں فکر کا نقطہ عروج بھی سرمایہ شبیری ہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک فکر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فکر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فکر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فکر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فکر ہے شبیری اس فکر میں میری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اگر انقلابی اور سیاسی شاعری کو دیکھیں تو اس میں بھی کربلا اور اس سے متعلق استعاروں کا استعمال جا بجا ملتا ہے، جیسے جوش ملی آبادی کا یہ شعر: انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں محراب کی ہوس ہے نہ منبر کی آرزو، ہم کو ہے طبل و پرچم و لشکر کی آرزو، اس آرزو سے میرے لہو میں ہے جزر و مد، دشتے بلا میں تھی جو 72 کی آرزو۔ مولانا محمد علی جوہر جو تحریک آزادی پاکستان کے سرگرم رہنما تھے اور تحریک خلافت کے سرکردہ لیڈر، ان کا ایک شعر تو ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے: دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اسی غزل کا شعر ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جوہر کے دیگر اشعار بھی جذبہ حریت ابھارتے ہیں: پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے، بنیاد جبر و قہر اشارے میں ہل گئی، ہو جائے کاش پھر وہی ایمائے کربلا، روز ازل سے ہے یہی ایک مقصد حیات، جائے گا سر کے ساتھ ہی سودائے کربلا، جب تک کہ دل سے محو نہ ہو کربلا کی یاد، ہم سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید کی۔ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، کہتے ہیں لوگ ہے رہے ظلمات پر خطر، کچھ دشت کربلا سے سوا ہو تو جانیے۔ مصطفیٰ زیدی کہتے ہیں دیکھنا اہل جنوں ساعت جہدا پہنچی، اب کہ توہین لبیدار نہ ہونے پائے، دشت میں خون حسین ابن علی بہہ جائے، بیعت حاکم کفار نہ ہونے پائے۔ یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شعر: ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی فرماتے ہیں یہ شہادت ہے اس انسان کی کہ اب حشر تلک آسمانوں سے صدا آئے گی انسان انسان۔ منیر نیازی فرماتے ہیں دل خوف میں ہے عالم فانی کو دیکھ کر، آتی ہے یاد موت کی پانی کو دیکھ کر، ہے باب شہر مردہ گزر گاہ باد شام، میں چپ ہوں اس جگہ کی گرانی کو دیکھ کر۔ شہرت بخاری کہتے ہیں وہ جو مغضوب تھے اب درخور الطاف ہوئے، کون سے گوشے سے تابوت سکینہ نکلا، سنت آل نبی کون کرے گا پوری، آج جس شہر کو دیکھا وہی کوفہ نکلا۔ سید پیر نصیر الدین شاہ نصیر فرماتے ہیں بساط بزم الٹ کر کہاں گیا ساکی، فضا خاموش صبح چپ اداس پیمانے، نہ حرف حق نہ وہ منصور کی زبان نہ وہ دار، نہ کربلا نہ وہ کٹتے سروں کے نذرانے۔ ایک غیر مسلم شاعر مہاراجہ سرکشن پرشاد یوں بیان کرتے ہیں یہاں کا زندہ رہنا موت سے بدتر سمجھتا ہوں، حیات جاوداں ہے کربلا میں جا کے مر جانا۔ جذبوں کے شاعر افتخار عارف فرماتے ہیں گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا، جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ احمد فراز لکھتے ہیں جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ اور اب فراز کی طرف سے پیش کیا جانے والا زبردست سلام جو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا: اے میرے سر بریدہ بدن دریدہ، صدا تیرا نام برگزیدہ، میں کربلا کے لہو لہو دشت میں تجھے، دشمنوں کے نرغے میں تیغ در دست دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے سارے رفیق سب ہم نوا، سبھی جاں فروش اپنے سروں کی فصلیں کٹا چکے ہیں، گلاب سے جسم اپنے خون میں نہا چکے ہیں، ہوائے جاں کہہ کے بگولے چراغ سے تابناک چہرے بجھا چکے ہیں، مسافران رہے وفا لٹ لٹا چکے ہیں، اور اب فقط تو زمین کے اس شفق کدے میں ستارہ صبح کی طرح روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے۔ یہ ایک منظر نہیں ہے، ایک داستاں کا حصہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، یہیں سے تاریخ اپنے تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے،
یہیں سے انسانیت نئی رفعتوں کو پرواز کر رہی ہے۔ میں آج اسی کربلا میں بے آبرو نگوں سر شکست خوردہ خجل کھڑا ہوں، جہاں سے میرا عظیم ہادی حسین کل سرخرو گیا ہے۔ میں جاں بچا کر فنا کے دلدل میں جا بلب ہوں، زمین اور آسماں کے عز و فخر سارے حرام مجھ پر، وہ جان لٹا کر مینارِ عرش چھو گیا ہے۔ سلام اس پر، سلام اس پر۔ اور اب آخری سلام اردو غزل کے بادشاہ مرزا غالب کی طرف سے۔ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو۔ فروغ جوہر ایمان حسین ابن علی کہ شمع انجمن کبریا کہیں اس کو۔ ہمارے درد کی یارب کہیں دوا نہ ملے، اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو۔ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ نبی کا ہو نہ جسے اعتقاد کافر ہے، رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو۔ براہ غالب دل خستہ کے کلام میں درد، غلط ہے کہ خونی نوا کہیں اس کو۔ اور ویڈیو کے آخر میں انور مسعود کے یہ دو اشعار ہم حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انور مسعود فرماتے ہیں، وہ جانثار عجب ایک مثال چھوڑ گیا کہ اس کا صبر ستم کا غرور توڑ گیا۔ وہ ظالموں کو ہمیشہ کا انتباہ بھی ہے، وہ اپنی ذات میں تفسیر لا الہ بھی ہے۔